لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنوں، آج جو حج کا کورس چل رہا تھا اس کا اختتام ہے۔ آج آخری کورس ہے اور اس کورس میں حج کا مسنون طریقہ اس انداز میں اور اس طرح سے بتانے کی اور ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جیسے لگے گا آپ وہاں پر حج کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ عمل کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا، ذہن میں بیٹھے گا، اور پھر ان باتوں کو نہ صرف آپ خود تک محدود رکھ سکتے ہیں بلکہ اس قابل ہو سکیں گے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں، ان کو بھی گائیڈ کر سکیں۔ تو میرے ساتھ پورے حاضر دماغے کے ساتھ میری باتوں پر بھی دھیان دیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو اسکرین پر تصویر آتی رہے گی اس تصویر پر بھی نظر رکھیں گے، کیونکہ میں اپنی بات کو ایک دم تصویر کے ساتھ سیٹنگ کیا ہوں، اور 3-4 دن مجھے اس پریزنٹیشن کو تیار کرنے میں لگا۔ یہ تیار نہیں تھا، ابھی میں جلد تیار کیا ہوں، اور دراصل میں نے جو حج کے تعلق سے اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اسی آرٹیکل کو سیٹ کر کے اور بہت ساری چیزوں کو اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ پریزنٹیشن تیار کیا ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ ذہنی طور پر ذہن اور پورے حاضر دماغی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم حج کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہم حج شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے میقات، اور الحمدللہ جب ہم حج میں داخل ہوں گے مناسک حج اور اعمال حج کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو پھر ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ابتدائی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو، سب سے پہلی چیز آپ کے عمرہ اور حج میں سب سے پہلی چیز میقات ہوتی ہے۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، تو اسے میقات کہا جاتا ہے، جہاں سے ہم حج کے لیے عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے بیسک چیز کو پہلے ہمیں جاننا ہے کہ میقات کیا چیز ہے اور میقات ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق، کسی کو حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، لازم میقات سے احرام باندھنا ہے، پھر وہ مکہ میں داخل ہوگا اور وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو حج اور عمرہ کرنے والے پر لازم ہوتی ہے اور اسے عمل میں لانا ہوتا ہے وہ میقات کا عمل ہوتا ہے، میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی ہم پہلے میقات کے بارے میں جانیں گے، میقات جہاں سے ہم حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے 5 میقات متعین فرمائی۔ آپ کے سامنے یہ اسکرین ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں بیت اللہ شریف ہے، جو گھر بنا ہوا ہے بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جہاں پر میں نے ماؤس رکھا ہے یہ لملم ہے، اس کے بعد یہاں پہ ہے السیل الکبیر، پھر اس کے بعد آگے جائیں ذات عرق، نظر آ رہا ہے یہ سب آپ کو پڑھنے میں آ رہا ہے نا؟ پھر اس کے بعد ذوالحلیفہ، پھر اس کے بعد جحفہ۔ یہ 5 میقات دیکھیں بیت اللہ کے 5 طرف ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے مسلمان حج یا عمرے کے لیے آئیں گے، ان 5 میقات میں سے کسی طرف سے گزرنا ہے اور یہاں سے احرام باندھ کر اسے انٹر کرنا ہے۔ یہ 5 میقات، پہلے ان کی ہم دوری جان لیتے ہیں۔ سب سے جو دور میقات ہے وہ مدینہ کی میقات ہے، ذوالحلیفہ سب سے دور ہے۔ یہ ذوالحلیفہ کی میقات 450 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 450۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مکہ اور مدینے میں جتنی دوری ہے ان 2 شہروں میں، اتنی دوری اس میقات میں ہے۔
مکہ اور مدینے میں اتنی دوری، جیسے مکہ اور مدینے میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ، وہی فاصلہ میقات کا، یہ سب سے دور والی میقات، اس میقات کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ اس میقات کا نام، یہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ احرام باندھ کر حج کے لیے آئے تھے۔ یہ ذوالحلیفہ، یہاں پہ آپ نقشے میں دیکھیں ذوالحلیفہ کہاں ہے، یہ جو کرسر تیر لے کے جا رہا ہوں یہ ذوالحلیفہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ذوالحلیفہ دیکھ رہے ہیں، ذوالحلیفہ پہ آپ ڈنڈا رکھیں اور اس کے ساتھ یہ ذوالحلیفہ، ہاں یہ ذوالحلیفہ، اس کے ساتھ دیکھیں مدینہ ہے نا، یہ ذوالحلیفہ کے ساتھ مدینہ ہے، تو مدینہ اور اس کے راستے سے جو لوگ آئیں گے وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ اس کے بعد السیل الکبیر دیکھ لیجئے، السیل الکبیر یہاں پہ ہے جہاں پر ریاض لکھا ہوا ہے، جی ریاض، جو لوگ ریاض، ادھر ریاض ہے، پھر کویت ہے، اسی طرف الامارات ہے، عمان ہے، یہ سب لوگ اسی راستے سے آئیں گے۔ عمان سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، یہ سب کہاں سے باندھیں گے؟ السیل الکبیر سے۔ اس کا پرانا نام کیا ہے؟ قرن المنازل۔ اس کی کتنی دوری ہے؟ 75 کلومیٹر دوری ہے، یہاں سے مکہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایک تیسری میقات ہے ذات عرق، دیکھیں ریاض سے اوپر ذات عرق ہے، اس کے ساتھ دیکھیں عراق لگا ہوا ہے، عراق، جو لوگ عراق یا اس راستے سے آئیں گے وہ لوگ ذات عرق سے احرام باندھیں گے۔ اس کی دوری ہے 94 کلومیٹر 94۔ اس کے بعد جوحفہ ہے، 183 کلومیٹر ہے مکہ سے۔ جوحفہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہے؟ یہ ہے جوحفہ، یہ دیکھیں جدہ سے قریب ہے، یہ جدہ ہے، سوڈان ہے، مصر ہے، اور پھر وہ جو فلسطین، آپ لبنان، سوریہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا پرانا نام کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ شام ہے، پرانا نام شام ہے۔ ابھی جو سیریا ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں، عربی میں سوریہ بولتے ہیں، تو یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا۔ پہلے یہ ضم تھا کس میں؟ لبنان میں، فلسطین میں، اور ایک اور ملک ہے اردن ہے، 4 ملکوں کا حصہ ہے شام، اس کو کاٹ کے الگ الگ کر دیا۔ تو اب یہ شام والے جتنے بھی ہیں سب یہاں سے آتے ہیں، جوفا سے، مصر والے، شام والے، جدہ کے باہر یعنی میقات کے باہر والے لوگ جو ہیں یہاں سے جوفا سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ کتنی دوری پر ہے مکہ سے؟ 183 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یلملم، یہ 92 کلومیٹر ہے مکہ سے۔ یلملم کہاں ہے؟ یہ یلملم ہے، یلملم کے ساتھ جو ملک لگا ہوا ہے کون سا ہے؟ یمن ہے، پھر اس کے ساتھ صومال ہے۔ تو جو یمن سے اور صومال سے جو آئے گا یہاں اس یلملم سے احرام باندھے گا، اور یہی میقات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں، یہی یلملم ان لوگوں کی میقات ہے، یہاں سے وہ لوگ احرام باندھیں گے۔ اس کی دوری 92 کلومیٹر۔ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کے چاروں طرف میقات ہے، اور ان میں سے کسی ایک میقات سے آدمی کو احرام باندھ کر اندر داخل ہونا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو میقات کی دوری اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو میقات ہے، جو ممالک ہیں، جو ایریے ہیں، میں نے ان کے بارے میں بتایا۔ تعارف کے طور پہ آپ اردو میں دیکھ سکتے ہیں یلملم، یہ انڈیا، پاکستان، چین، یمن اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے سے گزرے، یہ جدہ سے کچھ فاصلے پر واقع یلملم، اسی میقات سے انڈیا والے بھی، پاکستان والے بھی احرام باندھتے ہیں۔ ذوالحلیفہ، اس کا ابھی نیا نام ابیار علی یا آبار علی، یہ نام ابھی ان دنوں رکھا جاتا ہے، لیکن پرانا ذوالحلیفہ نام ہے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے، مدینہ جو شہر ہے اسی کے قریب ہے، 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میقات سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، اور اہل مدینہ کے علاوہ جو بھی اس راستے سے گزرے ان تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ اور وہیں بغل میں اسٹیشن بھی ہے، ٹرین کے لیے اسٹیشن ہے۔ اگر کسی کو ٹرین سے مکہ آنا ہو، جیسے مدینہ سے مکہ ٹرین بھی آتی ہے، تو بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے ٹرین سے آتے ہیں، تو ایسے لوگ احرام باندھ کر اپنے گھر سے غسل کر کے، احرام کا کپڑا لگا کر کے، نیت کر کے وہ ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ میقات پہ چلا جائے، نیت کر لے، وہاں سے پھر ٹرین سے آئے۔ اگر میقات نہیں بھی جا پاتا ہے تو علماء نے کہا اتنی گنجائش ہے کہ میقات نزدیک ہے، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے ٹرین پہ بیٹھ سکتا ہے، اور احرام باندھ کر وہ مکہ آ سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری میقات۔ تیسری میقات ہے ذات عرق، یہ عراق اور اس جانب سے آنے والوں کی میقات ہے۔ چوتھی میقات ہے جوفا،
یہ شام میں نے بھی بتایا، شام اور شام کے مختلف ممالک ابھی کٹ کے جو ہے الگ ہو گئے ہیں. شام والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے، دیار مغرب والوں کے لیے آنے والوں کی یہ میقات. اور پانچویں میقات ہے قرن المنازل، یہ پرانا نام ہے، ابھی نیا نام ہے السیل الکبیر، یہ طائف میں ہے. اور یہ کس کی میقات ہے؟ طائف والوں کی میقات ہے. اور جو اس راستے سے آئے، طائف والے اور نجد جو ریاض کا علاقہ ہے، قصیم کا علاقہ ہے، اور اس راستے جتنے بھی قطیف ہیں، دمام ہے، جبیل ہیں، یہ سب سارے لوگ اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہیں سے قرن المنازل سے احرام باندھ کر اندر داخل ہوں گے. تو یہ میقات کا معاملہ تھا. احرام باندھنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات جو جاننا ہے میقات کی جانکاری. یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ میقات ان لوگوں کے لیے وہاں احرام باندھنا ضروری ہے جو حج یا عمرے کی نیت کر رہے ہیں. جو حج اور عمرے کی نیت نہیں کر رہے ہیں ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم میقات کراس کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم کو کوئی کام ہے، مکہ جانا ہے. تو بلا شبہ آپ بغیر احرام کے اگر جا رہے ہیں کسی ضرورت سے تو بغیر احرام کے آپ داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. احرام ان کو باندھنا ہے جن کو عمرہ کرنا ہے، جن کو حج کرنا ہے. تو یہ میقات کی معلومات ہو گئی. اب آتے ہیں میقات کی معلومات کے بعد دوسری چیز جو ہمیں جاننا ہے وہ احرام کی. دوسری چیز ہمیں جو جاننا ہے احرام کے بارے میں. احرام کے بارے میں بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے، دم ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھنا. احرام کے بارے میں اتنا زیادہ جاننا ہے کہ آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے احرام کسے کہتے ہیں. احرام کے بارے میں مردوں میں بھی غلط فہمی ہے، عورتوں میں بھی غلط فہمی. مرد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو کپڑا ہے، آپ ادھر آ جائیں کرسی لے کے، اور کرسی بھی لے لیں، ادھر آ جائیں. اس کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں اور عام طور سے اس پیکٹ بھی لکھ دیتے ہیں احرام. حالانکہ یہ احرام نہیں ہے. میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے سامنے حدیث ہے، وہ حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا. بیٹھیں، آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں پھر دکھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک پکچر بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ اس پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پکچر جو ہے وائٹ ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرکیف احرام نہیں ہے. حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد احرام سمجھتے ہیں. احرام یہ حدیث صحیح بخاری کی 1838 نمبر کی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمیص ولا السراویلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان تكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں احرام کی حالت میں کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں. میں نے لال کر دیا، دیکھیں اس عربی لفظ کو، الثیاب فی الاحرام، احرام کا لباس کون سا پہنے. تو یہ احرام نہیں، کیا ہے؟ احرام کا لباس. احرام کا یہ لباس ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قمیص نہیں پہنو. قمیص کسے کہتے ہیں؟ کرتا. کرتا نہیں پہنو. سراویلات یہ سروال کی جمع ہے، پاجامے کو بولا جاتا ہے، یا ازار کہہ لیں، ازار یا پاجامہ جو ہم جو ہے یوز کرتے ہیں، لنگی یا پاجامہ جو سلا ہوا ہوتا ہے اسے استعمال نہیں کرنا ہے. ولل عمائم، اور پگڑی بھی استعمال نہیں کرنا ہے. ولل برانس، اور برنس بھی استعمال نہیں کرنا ہے. برنس کہتے ہیں شروع اسلام میں لوگ اونچی ٹوپی لگاتے تھے، لمبی ٹوپی، وہ حج کی ٹوپی مانی جاتی تھی. یا تو وہ ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں ایسا لباس جس کے اندر ٹوپی نما ہوتا ہے، ٹوپی کی طرح کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی نہیں پہننا ہے. الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین. جس کے پاس نعلان نہ ہو، چپل نہ ہو، دو چپل نہ ہو، تو وہ خف پہن سکتا ہے. خف کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے. خف کہتے ہیں چمڑے کے موزہ کو. موزہ کو کہتے ہیں لیکن چمڑے کو موزہ کو. اور ایک ہم جو آج کل یوز کرتے ہیں نیلون کا یا سوتی کا موزہ لگاتے ہیں، اس کو جورب بولا جاتا ہے، جورب. اور عربی میں جس کو خف کہتے ہیں وہ کس کو بولتے ہیں؟ چمڑے کے موزہ کو. تو چمڑے کا موزہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو کہاں سے کاٹ لیں؟ اپنے ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لیں. حج میں، احرام کی حالت میں، عمرے کی حالت میں اور حج میں پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کے پاس چپل نہ ہو. اور آج کس کے پاس نہیں ہوتی ہے چپل؟ تو بہرکیف ہمیں چپل لگانا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، اور جس کپڑے میں زعفران یا ورس، زعفران تو سمجھتے ہیں خوشبودار چیز ہوتی ہے، اور ورس بھی ایک زرد قسم کی خوشبودار گھاس ہے جس سے کپڑے کی رنگائی کی جاتی ہے اور اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. تو محرم کو جو حالت احرام میں ہوتا ہے خوشبودار نہ چیز کھانا، ایسا کوئی کھانا بھی نہیں کھانا جس میں زعفران ہو. بہت سارے کھانوں میں زعفران یوز کیا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، زعفران والی چیز نہ کھانا ہے، نہ ایسا کوئی لباس لگانا جس کے اندر خوشبو ہو، چاہے زعفران کی خوشبو ہو یا اور کسی ورس جیسی کوئی خوشبو ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعفران اور ورس والی خوشبو جس کپڑے میں ہو اس کپڑے کا استعمال نہ کرو. آگے حکم عورتوں کے لیے آیا ہے. یہ عورت کو دو چیز کو میں ہائی لائٹ کیا ہوں. اوپر والی چیز الثياب فی الاحرام، یہ مرد لوگ اس میں غلط فہمی کرتے ہیں، مرد کو سمجھنا ہے. یہ دوسری چیز ہے عورتوں کے اندر غلط فہمی ہے. حدیث کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تنتقب المرأة المحرمہ، اور احرام والی عورت نقاب نہ کرے. نقاب نون کو زیر کے ساتھ، نقاب اصل ہوتا ہے نقاب. نقاب کو نقاب کیوں بولتے ہیں؟ نقب بولتے ہیں سوراخ کو، نقب بولتے ہیں سوراخ کو. اور آپ کے سامنے یہ پکچر دیکھیے، یہ پکچر ہے، یہ دیکھتے ہیں نا، آنکھ کی جگہ پہ دو جگہ کھلی ہوئی رہتی ہے. یہ تو ایک شکل ہے، دونوں آنکھ کی کے لیے جو ہے سوراخ کھلا ہوتا ہے. نقب بولتے ہیں سوراخ کو، جو دو سوراخ کھلا ہوتا ہے اسی لیے اس کو نقاب بولا جاتا ہے، سوراخ والا کپڑا. تو احرام والی عورت نقاب نہ لگائے. نقاب کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے سائز کا اور آنکھوں کے پاس جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، دو سوراخ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اسے نقاب بولتے ہیں. عورت کو احرام کی حالت میں وہ نہیں لگانا، نقاب نہیں لگانا. ولا تلبس الخفازین، اور دوسری چیز بتایا آپ نے کہ خفازین، خفاز کہتے ہیں دستانے کو، عورت جو ہے دستانہ نہیں استعمال کرے گی. دو چیز تو مردوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس کپڑے کو احرام بولتے ہیں. عورت میں غلط فہمی یہ ہے کہ عورتوں کو نقاب منع ہے تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا ہے. یہ غلط فہمی. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کبھی بھی منع نہیں ہے، ہمیشہ چہرے کا پردہ کرنا ہے. حج میں کرنا ہے، عمرے میں کرنا ہے. یہاں منع ہے نقاب سے، یہاں منع ہے دستانہ سے. دستانہ جیسے منع کیا گیا، ایک ہاتھ کے سائز کا ایک خاص بنا ہوا ہوتا ہے، وہ منع ہے، اس کو نہیں یوز کرنا ہے، لیکن دوسرے کپڑے سے ہاتھ کو چھپانا ہے. اسی طریقے سے نقاب جو خاص مخصوص کپڑا ہے جو سر کے لیے، سر کے سائز کا بنا ہوتا ہے، جس میں دو سوراخ ہوتا ہے، وہ نہیں لگانا ہے. باقی دوسری چیز سے، دوسرے کپڑے سے اپنے چہرے کا، ہاتھ کا اور پورے بدن کا جو ہے یہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے. اب جیسے نیچے ہم ایک تصویر دکھا رہے ہیں، اس تصویر کے حساب سے عورت لباس لگائے، ابایا استعمال کر لے. ابایا کے اوپر ایک بڑی چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے عربی میں، بڑی چادر، جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنے ماں اور بہنیں جو ہے گھروں میں استعمال کرتی ہیں. یا ایک اگر اسکارف بھی لگاتے ہیں بڑا، جو پلو کے سائز کا ہے، اگر عورت پلو کے سائز کا اسکارف بھی لگا لے، یہ سر کے سائز کا ایک وہ کپڑا نہیں نقاب والا، نہیں، پلو جس میں بنا ہوتا ہے یعنی لٹکے ہوئے ہوں، اس سے اگر ہاتھ اور چہرے اور پورے بدن کا پردہ ہو جائے تو اس اسکارف کو بھی لگا سکتی. تو بہرکیف مردوں کی غلط فہمی اور عورتوں کی غلط فہمی آپ کو سمجھ میں آ گئے. احرام کسے کہتے ہیں؟ اب خلاصہ یہ ہوا، احرام کہتے ہیں حج اور عمرے کی نیت کو. حج اور عمرے کی نیت کو احرام کہتے ہیں. یہ جو کپڑا ہے احرام کا یونیفارم ہے، احرام کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کو حج میں، عمرے کے دوران اپنے چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ کرنا ہے، لیکن دستانہ نہیں استعمال کرنا ہے، نقاب نہیں استعمال کرنا ہے. اچھا، مرد کا اور عورت کا احرام کا لباس کیا ہے؟ لباس یہ ہے، مرد جو ہے دو چادر لگائے گا، ایک اوپر ایک نیچے، بغیر سلا ہوا، اور چپل کا استعمال کرے گا. تین چیز مرد کیا کرے گا احرام کی حالت میں؟ سفید بغیر سلا ہوا، ایک اوپر چادر یوز کرے گا، ایک نیچے یوز کرے گا، اور چپل یوز کرے گا، جوتا اور موزہ استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. عورت کے احرام کا لباس کیا ہے؟ عورت کوئی بھی لباس لگا سکتی ہے، کچھ بھی لباس لگا سکتی ہے، خاص طور سے اسلامی لباس، شرعی پردے والا لباس جو ٹائٹ نہ ہو، بڑکیلا نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو، بیل بوٹے والا نہ ہو، شفاف نہ ہو جس سے جلد نظر آئے، یا ایسا نہ ہو کہ جس سے پردہ نہ ہو، اڑیاں لباس، ایسا نہ ہو، بالکل اسلامی لباس ہو، ٹھیک ہے. جیسے عورت نیچے قمیص اور شلوار لگا لے، پھر اس کے اوپر سے ابایا استعمال کر لے. ابایا سمجھ رہے ہیں؟ جو صرف چہرے سے نیچے کا جو ہوتا ہے پیر تک ڈھک دے، یہ ہو گیا. اس کے اوپر ایک بڑی چادر، جلباب یا اسکارف جس میں پلو لگا ہوا، پلو والا چاہیے،
بغیر پلو والا صرف سر کے ساخت کا اگر ہو تو وہ نقاب ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. عورتوں کے بارے میں یہ کنفیوژن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت. پھر پیر میں یا پیر میں موزہ، جوتا اور چپل کچھ بھی اپنے پیر کو چھپانے کے لیے لگا سکتی ہے. عورت کے پیر کا مردوں جیسا معاملہ نہیں، وہ کچھ بھی جوتا موزہ کچھ بھی لگا سکتی ہے. مردوں کے لیے میں نے بتا دیا. تو یہ مرد کے احرام کا لباس، عورت کے احرام کا لباس. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے احرام میں جو ہے احرام کی حالت میں پردہ نہیں ہے، تو ان کو بتا دیں اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حدیث بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب گزر رہے ہوتے تو قافلے آتے ہمارے آس پاس، جب ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے جلباب کو اپنے چہرے پر گرا لیتے تھے. یہ جو ہے حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر جو ہے ضعف ہے، لیکن اسی حدیث کی شواہد دوسری جو ہے حدیث کے اندر، دوسری کتب حدیث کے اندر موجود ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہمارا لیکچر ہی باقاعدہ اس سلسلے میں عورتوں کے جو مسائل حج عمرے سے متعلق کہ خواتین میں جو ہے کئی خواتین کا مسئلہ آتا ہے جو اپنے چہرے کا جو ہے پردہ کرتی تھیں، اور جیسے فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتے تھے. یعنی ہم عورتیں، صرف اپنی بات نہیں کر رہے، ہم عورتیں حالت احرام میں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتی تھی. تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے احرام کا معاملہ ہے. اب میں مردوں کے لیے جو ہے احرام باندھنے کا ایک جو ہے آسان اور بہتر جو ہے طریقہ میں بتا رہا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں، پھر جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منیر صاحب، وہ بھی دکھا دیں گے. ایک کپڑا دیجیے مجھے. مائک کوئی ہاتھ میں لے سکتے ہیں تاکہ آواز عورتوں کے پاس جائے. ادھر آ جائے تاکہ کیمرہ کلر. دیکھیے، یہ احرام باندھنے کا کوئی شرعی طریقہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، اس کے اندر بینیفٹ ہے. 3 بڑے فائدے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور چونکہ عمرہ اور حج خاص طور سے عمرہ انسان برابر کرتا ہے، تو یہ جو طریقہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ کے لیے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے. آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے. اس کے اندر 3 فوائد ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہیں. یہ پہننے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو میں نے سیکھا. یہ اس ازار کو آپ اسے کر لیں اور بائیں سائڈ لے آئیں. بائیں سائڈ دونوں جو ہے کونے کو پکڑ کے رکھیں گے. دائیں ہاتھ ابھی نہیں لکھائیں گے. بائیں طرف ایک ہی ہاتھ سے اپنے جو ہے دونوں سرے کو ادھر کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم داہنا ہاتھ سب سے لاسٹ میں لگائیں گے، پیٹ کے بائیں طرف لاسٹ کی طرف جو ہے دایاں ہاتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے. ایک آنے جائیں گے، پھر اس کے بعد بیچ میں رکھ کے کہ ایک پٹی اور ہو جائے بیچ میں جو ہے، پھر دایاں ہاتھ رکھ کر کے ایک اس طرح سے پٹی بنا کر کے اب اس میں کم از کم 2 یا 3 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 یا 3 کر لیتے ہیں. ایسا باندھنے کا میری نظر میں 3 بڑا فائدہ. ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط اب بندھ گیا کہ اب کھلے گا نہیں، کبھی نہیں کھلے گا. یہ اتنا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو چلنے میں یہ کپڑا لگے گا نہیں، لڑکے گریں گے نہیں. یہ دوسرا فائدہ. ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں تو سطر آپ کا نہیں کھلے گا، بالکل نہیں کھلے گا. یہ 3 بڑے فائدے میں نے جو محسوس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر لنگی ایسے باندھ دیتے ہیں تو چلنے میں بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، بیٹھنے میں بھی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، اور بدھا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ کے یہاں پر جو ہے یہ وہ پڑ جائے گا، یعنی داغ پڑ جائے گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں یہ 3 بڑے فائدے میں نے محسوس کیے. لیکن یہ سمجھ میں رہے کہ یہ ضروری چیز نہیں. ایسا کرتے ہیں تو بینیفٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ چیز دیکھیں، اگر چلتے ہیں آپ پیر بھی پھیلائیں، کچھ بھی پھیلائیں، آپ کو چلنے میں دوڑنے میں، حتیٰ کہ اگر آپ دوڑتے ہیں رمل بھی کرتے ہیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کے لیے. ایک ایسے باندھ لیں گے اور ایک چادر اپنے بدن پہ ایسے اوڑھ لیں گے. تو آپ کو دکھانا، اسی لیے اتنا دیر سے آپ کو بیٹھایا ہوں. یہ لیجیے. کہاں اوپر آ جائیں گے، نیچے آ جائیں گے؟ ہو جائے گا نیچے سے. کیمرہ تھوڑا سا فوکس کر دیجیے. بالکل سائڈ پہ لے آ، جوڑ کے بالکل سائڈ پہ لے آئے، ٹھیک ہے. ہاں اب ہاتھ جو ہے نیچے کر کے ہاں ایسے ادھر لے جائیں گے. پھر جو ہے ایک جو ہے اس میں بھی جو ہے اس میں اٹھنا نہیں ہوگا، لیکن ایک جب آئے گا نا تو اس میں جو ہے پیر اوپر بیلٹ بھی ڈال دوں نا اس میں. اچھا،
آپ اتنا کیوں کھا لیا؟ نہیں کھانا تھا، تھوڑا سا نیچے پیٹ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے اسے کریں گے تھوڑا سا ہلکا سا. یہ جو پٹی بنتی ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کوئی پتلے ہیں تو آ جائے. آج سمجھ گئے؟ دکھانا بھی ہے پریکٹیکل. کوئی پتلے ہیں جلدی سے آ جائیں, ہمارے پاس کمی ہے. آپ آ جائیں, ساری سرکاری عادل سب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں. بعد میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں جا کر کے. پیٹ اندر کر لینا, بالکل پہلے تھوڑا سامنے پیٹ کو اندر بھی کر اندر کر لیں تو ایسا باندھنے کے بعد ادھر چھوڑ ڈالوں گا. جی جیسے ڈالیں گے ہاتھ میں ایسا رکھوں گا, ایسے اڑ کے تھوڑا سا کھسک گیا اپنا جو ہے دیکھیے. پھر سے میں دکھاتا ہوں. جی آپ مجھے ڈالیں اور ایک ہی پورا دونوں سرا برابر جی آپ اس سرا برابر ایسا ہو کہ جو ہے آپ سمجھ لیجیے کہ کونے میں آتا ہے. آپ اس ہاتھ کو ہلانا نہیں, اس ہاتھ کو ایک دم کھینچ کے ٹائٹ رکھنا ہے, ٹائٹ رکھنا تاکہ یہ کونا یہاں سٹ جائے. اب یہاں لانا ہے. اب جو ہے پھر وہ ہاتھ چھوڑ کے میں رکھ کر کے پھر یہ وہ کرنا ہے. اب جو ہے دو کرنا ہے, کم سے کم زیادہ ہو جائے گا. 2-3 بار باندھیں گے تو ہو جائے گا. اس میں جو ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, پکڑ کے کوئی کھینچے گا بھی تو نہیں کھول پائے. چلنے میں حج پہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آزما سکتے ہیں. اور اوپر سے ایک چادر ایسے اوڑھ لیں گے, اوپر سے اوڑھ کے جو ہے دکھا دیں. طواف کے وقت میں اللہ بعد میں دکھاتا ہوں. ابھی جو ہے ایسے کر لینا ہے. لوگ شروع ہی سے طواف کی شکل میں کر لیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی 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 ابھی یہ طریقہ جو ہے باقی ہاں ٹوپی نکالیں گے ابھی انشاءاللہ. احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منو ہیں وہ تو یہ دیکھ لیا آپ نے. اس طریقے سے لیں گے. اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا جو لباس لگاتی ہیں وہ لگا لیں گی. اوپر سے ایک جو ہے بڑی سی چادر جس سے چہرے کا بھی پردہ ہو, اور چہرہ سے پردہ لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ عورتیں سمجھتی ہیں کہ چہرے سے پردہ نہیں لگنا چاہیے, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. یہ غلط فہمی ہے عورتوں کی. اس لیے مردوں کو بھی ہمیں جاننا ہے, کیونکہ آپ کی جو آپ کے گھر سے بھی خواتین جاتی ہے, آپ کے ریلیشن میں بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. حدیث رسول سے میں اور جو ہے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہے عہد رسول میں اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی, احرام کی حالت میں کرتی تھی. تو آج کیوں غلط فہمی پیدا ہو گئی؟ تو غلط فہمی اس لیے پیدا ہو گئی کہ حدیث میں جو برقع منع کیا گیا نا, تو یہ سمجھ لیا گیا کہ برقع منع کیا گیا تو پردہ ہی نہیں کرنا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. برقعے سے منع کیا گیا, پردے سے نہیں. جیسے دستانہ سے منع کیا گیا, ہاتھ کا پردہ نہیں منع کیا گیا. جیسے مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں لگانا, لیکن ایسا تو نہیں وہ جو ہے ننگے بدن جانا ہے. مردوں کو بھی تو منع کیا گیا نا, کرتا نہ پہنو, پاجامہ نہیں پہنو. اس کا مطلب کرتا پاجامہ نہ پہنو تو کچھ نہ پہنو, کچھ تو پہننا ہے. تو وہ جو ہے دو بغیر سلی ہوئی چادر ہمیں استعمال کرنا ہے. تو یہی معاملہ عورتوں کا ہے. جزاکم اللہ خیر. اب یہ کھول دیں. اب آگے جو ہے وہ طواف کے اندر اجتباء کی شکل بھی دکھائی دیں, تاکہ اجتباء کی شکل جو ہے, جو طواف جب ہم شروع کرتے ہیں تو بایاں کندھا جو ہے, بایاں کندھا ڈھکا ہوتا ہے, دایاں کندھا کھلا ہوتا ہے. یہ اجتباء کی شکل. جس وقت طواف ہم شروع کریں گے تو اس وقت جو ہے اس طرح کی شکل ہمیں اختیار کرنی پڑے گی. نہیں, ابھی نیت نہیں کرنی. ابھی نیت پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. ابھی میں نے 2 چیز بیان کی. ایک تو میقات میں نے بتایا, سب سے پہلی چیز حاجی کو, عمرہ کرنے والوں کو جاننا ہے میقات کیا چیز ہے, اس کے بارے میں نے جانکاری دے دی. سیکنڈ چیز جو حاجی کو جاننا ہے, جو سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ احرام کی چیز ہے. احرام کے بارے میں بتا دی, غلط فہمی میں نے دور کر دی. احرام کا معاملہ کیا ہے؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرے کی نیت کرنا. جس وقت آپ حج اور عمرے کی نیت کرتے ہیں آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز میں اعلان کر دوں انشاءاللہ, اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے 10 منٹ تو مغرب کی نماز 10 منٹ کے بعد پڑھ لیں گے, کیونکہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اور پھر نماز پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے, اس لیے آدمی کو سمجھنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی گنجائش دی. مغرب کی نماز کا شروع وقت اور پھر آخری وقت ایک ہوتا ہے, اس بیچ میں ہم ادا کر سکتے ہیں. عشاء کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, شروع کا وقت ہوتا ہے, ایک آخر کا وقت ہوتا ہے. تو کبھی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ احرام کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا.
اب آتے ہیں احرام ہی سے ریلیٹڈ. یہ جب کپڑا لگا لیے اور میقات پہ ہم نے نیت کر لی تو ہم احرام میں داخل ہوتے ہیں. اس کپڑے کے لگانے سے احرام میں نہیں داخل ہوتے ہیں. جیسے جدہ میں کوئی آدمی یہ پہن لے احرام میں نہیں گیا, اگر جا نہیں سکتا عمرہ کرنے میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ نیت کرے گا لبیک عمرہ یا لبیک حج تب جا کے احرام میں داخل ہوگا. یہ اسے کہتے ہیں احرام. اب اس کے بعد اس کو عمرہ کرنا ہوتا ہے. تو احرام جب ہم میں داخل ہو جاتے ہیں نیت کر کے تو کچھ چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں. انہیں ممنوعات احرام یا محظورات احرام کہا جاتا ہے. احرام کی پابندیاں, احرام میں کون کون سی چیز منع ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے کتنی ہیں, 10 چیزیں دیکھ رہے ہیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے, اس پہ مجھے نظر نہیں آتا, اس پہ زیادہ کلیئر نظر آتا ہے. یہ پہلے نمبر پہ ہے بال کاٹنا, یعنی مرد کو بھی بال نہیں کاٹنا ہے, عورت کو بھی. احرام میں داخل ہو گئے اب بال نہیں کاٹنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے ناخن کاٹنا, یہ منع ہے. تیسرے نمبر پہ ہے سلا ہوا کپڑا پہننا مرد کے لیے, عورت کے لیے جائز ہے, مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا منع ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے خوشبو لگانا, مرد کے لیے بھی منع ہے, عورتوں کے لیے بھی منع ہے. پانچویں نمبر پہ ہے مرد کا سر ڈھانپنا. مرد اگر ہے تو جیسے ابھی ٹوپی لگائے ہیں آپ ٹوپی نہیں لگائیں گے, صرف 2 چادر, ایک اوپر ایک نیچے. نہ ہی بنیان استعمال کرنا ہے, نہ ہی جو ہے انڈر ویئر کا استعمال کرنا ہے, نہ ہی موزہ کا استعمال کرنا ہے, نہ ہی ٹوپی کا استعمال کرنا ہے. زینت کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, یعنی گھڑی اور جو ہے انگوٹھی, چشمہ, ان سب چیزوں کی. تو یہ 5ویں چیز مرد کا سر ڈھانپنا. چھٹی چیز ہے عورت کے لیے برقع, نقاب اور دستانہ. 2 چیز, برقع یا نقاب ایک ہی چیز ہے, اور دستانہ یہ لگانا منع ہے. اور 7ویں چیز ہے بیوی سے شہوت سے چمٹنا. چمٹنا ابھی جو ہے جمع کا معاملہ نہیں, صرف چمٹنا. مقدمات جمع یعنی جن کاموں سے آپ آگے والے اسٹیپ میں داخل ہو سکتے ہیں, وہ شروعات کی چیز. بیوی سے شہوت سے چمٹنا یہ منع ہوتا ہے. 8ویں چیز ہے عقد نکاح کرنا. احرام میں داخل ہو گئے یہ پابندی ہے, عقد نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کا نہ پیغام دے سکتے ہیں نہ نکاح کر سکتے ہیں, منعقد کر سکتے ہیں. 9ویں چیز ہے جمع کرنا. حالت احرام میں جمع اور ہم بستری بھی منع ہوتا ہے. 10ویں چیز ہے شکار کرنا. احرام میں داخل ہو گئے اب شکار نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ہیں دور سے آ رہے ہیں, احرام میں داخل ہو گئے, کہیں شکار دیکھا پرندے, تو شکار نہیں کر سکتے. یہ 10 چیزیں ممنوع ہے. لیکن جو ہے زینت کی چیزیں جیسے گھڑی ہے, انگوٹھی ہے, پرس ہے, بیگ ہے, چھاتا ہے, یا عورتیں اپنے بدن پر زینت کی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں, جیسے کان میں بالی ہے, ناک میں نگ ہے, ہاتھ میں چوڑیاں ہیں, کھنکھناتی نہ ہو, آواز نہ ہو, پیر میں پازیب ہے, گلے میں ہار ہے, اس طرح کی چیزیں لگائی ہیں تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زینت کی چیزیں لگا سکتی ہیں. اور ضروری یہ ہے کہ ان زینتوں کا اظہار مردوں پہ نہیں ہونا چاہیے, چھپائے. اپنے محارم پر ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہیں لیکن غیروں پر, اجنبی پر ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں 10 چیزیں ممنوعات احرام میں سے تھی, آپ نے سمجھ لیا. یہ چیزیں صرف حج کے تعلق سے نہیں ہیں, عمرہ کے تعلق سے بھی ہے. جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے یہی ساری پابندی ہوتی ہے, اس لیے ان پابندیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آگے آتے ہیں, آگے دیکھیں. اب ہمیں حج کرنا ہے تو شروعاتی چیز ہمیں جان لیتے ہیں, حج کے ارکان بھی جاننا ہے, حج کے واجبات بھی جاننا ہے. ابھی سمجھ لیں کلیئر, حج کر رہے ہیں تو حج کرنا ہے تو, یا جن کو بتانا ہے, حج کے ارکان اور حج کے واجبات. یہ احرام کی ممنوعات کے بعد یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جاننا ہے کہ کس بیس پہ ہمارا حج ہوگا, حج میں کون سی چیز رکن کی حیثیت رکھتی ہے, کون سی چیز واجب کی حیثیت رکھتی ہے, تاکہ ہمارا حج صحیح ہو سنت کے مطابق. اس میں دیکھ رہے ہیں حج کے پہلا ارکان میں پہلا رکن جو ہے دائیں طرف دیکھیے, پہلے نمبر پہ کیا ہے, احرام. پہلے نمبر پر احرام. آپ نمبرنگ دیکھیں, احرام کے بعد بریکٹ میں کیا میں نے لکھا ہے, حج کی نیت کرنا. احرام کا مطلب ہے حج کی نیت کرنا. ایک ہے احرام یعنی حج کی نیت کرنا, اور حج کے واجبات میں ایک دوسری چیز ہے, اس کو بعد میں سمجھیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا, وقوف کرنا. یہ حج کے رکن میں سے, رکن واجب سے اوپر ہے, رکن جو ہے واجب سے اوپر ہے. تو حج کے ارکان میں پہلا رکن ہم نے سمجھا احرام,
दूसरा रुकन मैदान अरफात में ठहरना, तीसरा रुकन तवाफ इफाजा करना, तवाफ इफाजा जो यौमन नहर को 10 तारीख को करते हैं, और चौथा रुकन है सफा मरवा की सई करना, सफा मरवा की सई करना, ये चौथा रुकन है। ये हज के 4 अरकान हो गए, ठीक है। अब आते हैं हज के वाजिबात। हज के वाजिबात 7 हैं। पहले नंबर पे है मीकात से इहराम बांधना। अब डिफरेंस देखिए, पहले नंबर पे मैंने अरकान में बताया इहराम बांधना ये हज का रुकन है, यहां वाजिबात में मैं आपको बता रहा हूं मीकात से इहराम बांधना ये वाजिब है। अगर आप मीकात पे इहराम नहीं बांधते, मीकात क्रॉस करके कहीं से इहराम बांध लेते हैं और हज करते, हज हो जाएगा, लेकिन आप वाजिब छोड़ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस समझिए। मीकात पे इहराम बांधना वाजिब है, अगर मीकात पे इहराम बांध के हज कर रहे हैं आपका हज सही है, लेकिन मीकात पे इहराम नहीं बांध रहे, जैसे इंडिया वाले जिद्दा आकर के इहराम बांधते हज करते हैं, हज तो सही हो जाएगा, लेकिन वो एक वाजिब छोड़ रहा है। वाजिब क्या था उसके लिए? मीकात से इहराम बांधे। डिफरेंस समझ में आया? दो अलग अलग चीज है, एक इहराम बांधना, एक है मीकात से इहराम बांधना। इहराम बांधना ये रुकन हो गया, मीकात से इहराम बांधना ये वाजिब है। दूसरा वाजिब है सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना। अरफा में एक लहजा भी ठहर लेते हैं तो रुकन अदा हो जाता है, समझ गए? ये भी डिफरेंस समझ लें। लेकिन वाजिब क्या है? सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना। सूरज गुरूब हो जाए आपको अरफा ही में ठहरना, लेकिन कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चले गए वापस आ गए तो भी रुकन आपने पा लिया, हज आपका सही है। लेकिन वाजिब आपने तर्क किया तो वाजिब तर्क करने पे अभी मैं आपको क्या क्या चीजें लगेंगी वो बताऊंगा। तीसरे नंबर पे है ईद की रात मुजदलिफा में गुजारना, ये एक तीसरा वाजिब है हज का। चौथा वाजिब है अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक 3 दिनों को कहते हैं, 11 जुल्हिज्जा, 12 जुल्हिज्जा, 13 जुल्हिज्जा, ये 3 अय्याम को क्या बोलते हैं? अय्याम तशरीक। ये अय्याम तशरीक कुर्बानी के अय्याम है, कंकरी मारते इन अय्याम में, और ये कुर्बानी के अय्याम है। इन दिनों में हम कुर्बानी भी कर सकते हैं, 4 दिन कुर्बानी साबित है। एक यौमुन नहर को, ईद उल अज़हा को कुर्बानी करते हैं, वो तो है ही। उस दिन के अलावा 3 दिन और कुर्बानी कर सकते हैं अय्याम तशरीक में। तो ये अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 है। इन तीनों रातों को मीना में गुजारना, दिन कहीं गुजारे, मीना का दिन कहीं गुजारे कोई मसला नहीं, लेकिन रात मीना में गुजारना। 5 नंबर पे 5वां वाजिब हज का जमरात को कंकरी मारना। रात गुजारना है और रात गुजारते ही कंकरी मारने के लिए तो रात गुजारना है मीना में, और कंकरी मारना जमरात पे जाके, ये एक वाजिब है, 5वां वाजिब। 6ठा वाजिब है बाल मुंडवाना या कटवाना, बाल मुंडवाना या कटवाना। अच्छा, यहां एक बात ध्यान में रख लें, जिनको हज तमत्तो करना है वो उम्रा में भी बाल कटाएंगे, हज में भी बाल कटाएंगे। तो इसमें बेहतर यह है कि जब आप उम्रा करें तो बाल छोटा कर लें, छोटा करेंगे तो पूरे सर से छोटा करें। फिर जब आप हज करें 10 तारीख को जब बाल कटाना हो उस वक्त आप हलक करवा लें। ये डिफरेंस ध्यान में रखें, पहले बाल कटाएं उम्रे में, फिर जब आप हज करें, हज के लिए जब बाल कटाना हो तो बाल मुड़वा लें, ठीक है। ये 6ठी चीज थी। 7वीं चीज है तवाफे विदा करना। ये आखिरी काम हज का होता है, तवाफे विदा करने के बाद मक्का छोड़ देना होता है। ये हज का 7वां काम है, 7वां वाजिब है। लेकिन अगर किसी औरत को उस टाइम हैज आ जाए, निफास आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो उससे माफ हो जाता है, वो बगैर तवाफे विदा किए अब वो अपने वतन को और अपने घर को रिहाइश पे वापस आ सकती। ये हज के 7 वाजिबात थे और 4 हमने अरकान समझे। अब आते हैं ये जो बताया मैंने आपको कई सारी चीजें, हज के जो है अरकान, हज के वाजिबात और इहराम की हालत में जो ममनुआत, उन सब चीजों के अहकाम आपको बताता हूं, किससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर किसी ने हज के 4 अरकान में से एक रुकन भी छोड़ दिया, हज बातिल हो जाएगा, हज होगा ही नहीं। इसलिए ज़हन में रखना है हज के अरकान क्या है। 4 अरकान है, अगर एक भी छोड़ दिया हज नहीं होगा। ये अरकान का मामला है। इसके बाद मज़कूरा बाला 7 वाजिबात में से कोई एक वाजिब छोड़ देता है तो हज सही होगा, मगर तर्के वाजिब पर दम देना लाजिम होगा। जो हमने बताया 7 वाजिब है, 7 वाजिबात हज के हैं। इन वाजिबात में से अगर कोई एक वाजिब छूट जाता है तो हज सही होगा, मगर तर्के वाजिब पर दम देना होगा। रुकन छोड़ जाए हज नहीं होगा, अगर वाजिब छूट जाए तो हज हो जाएगा लेकिन दम देना पड़ेगा।
ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں پر مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا, اور وہ قربانی بھی وہ ذبیحہ بھی مکہ ہی میں دینا پڑے گا, مکہ ہی میں تقسیم کرنا پڑے گا. دم کی اگر طاقت نہ ہو, پیسہ نہ ہو, تو ہم 10 روزہ رکھ سکتے ہیں. قربانی والا حج کر رہا ہے اور قربانی کا پیسہ نہیں ہے تو 10 روزہ وہ رکھ سکتا ہے. 3 روزہ حج کے دنوں میں رکھ لے, 7 روزہ واپس آ کر کے رکھ لے, اور اگر حج کے دنوں میں نہیں رکھ سکا تو بعد میں بھی 10 روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو رکن کا معاملہ بتا دیا, واجب کا معاملہ بتا دیا. اب کون سا رہ گیا؟ ممنوعات احرام. 10 ممنوعات احرام میں نے بتایا تھا, اب اس کا حکم جان لیں. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, تو اس کا حکم جاننا ہمیں ضروری ہے. جو شخص لا علمی میں ممنوعات احرام میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر ارتکاب کر لے تو فدیہ دینا ہوگا. اگر انجانے میں 10 چیزوں میں سے کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انجانے پن کو تو معاف کر دیا ہے نا. جو چیز غلطی میں ہو جائے, بھول چوک میں ہو جائے, اللہ نے معاف کر دیا ہے. جیسے ہم نے سر پہ ٹوپی رکھ لی انجانے میں, فوراً جیسے یاد آ جائے فوراً ہٹا لیں گے. کسی عورت نے نقاب استعمال کر لیا, جیسے معلوم ہو جائے نقاب کو ہٹا لے. جیسے کسی نے بال توڑنا تھا, اس کو دھیان میں آیا, ناخن کتر رہا تھا احرام کی حالت میں, جیسے دھیان آیا ہم فوراً جو ہے اس سے رک گئے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا. اب دیکھیں فدیہ میں کیا ہے. 1 سے لے کر 7 ممنوعات کا یہ حکم ہے کہ جان بوجھ کے اگر ان میں سے کچھ ایک کام کرتا ہے تو فدیہ دینا ہے. فدیہ میں کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھنا ہے, یا ایک ذبیحہ دینا ہے, یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. اور وہ 10 ممنوعات تو آپ جانتے ہی ہیں, یہ 10 ممنوعات آپ کے سامنے ہیں. ان 10 میں سے شروع کے جو 7 ہیں, بیوی کو شہوت سے چمٹنا, یہاں تک بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا, خوشبو لگانا, مرد کا سر ڈھانپنا, عورت کا برقع اور نقاب لگانا یا دستانہ لگانا, بیوی کو شہوت سے چمٹنا. اگر 7 کام میں سے جو ہے کوئی ایک کام جان بوجھ کے اگر کر لیتا ہے تو پھر فدیہ دینا ہے. فدیہ میں کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ, یا ایک ذبیحہ, یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا آگے اور بھی چیزیں ہیں نا, 10 چیزیں ہیں. اگر کوئی شکار کر لے اسی کے مثل جو ہے ذبیحہ دینا ہے. عقد نکاح سے تو حج باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس حالت میں نکاح منعقد کر لے حج باطل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی تحلل اول سے پہلے جماع کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو عورت و مرد دونوں کا حج باطل ہو جاتا ہے. تحلل اول, ابھی میں حکم میں داخل ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا تحلل اول کسے کہتے ہیں. 10 تاریخ کو اگر 2 کام حاجی کر لیتا ہے تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے. 10 تاریخ کا کام کنکری مار لے, بال مڈا لے, 2 کام ہو گیا, تحلل اول ہو گیا. اگر اس سے پہلے تحلل اول سے پہلے جماع کر لے حج ہی باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے جماع کرتا ہے تو حج صحیح ہوگا, لیکن دونوں کا احرام ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب ان کو حدود حرم سے باہر جانا ہے, وہاں سے احرام باندھ کر آنا ہے اور طواف افاضہ کرنا ہے, ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہے. فدیہ میں ایک بکری بھی دینا ہے. تو تحلل اول کا مسئلہ سمجھ گئے. 10 تاریخ کو 2 کام کر لیتے ہیں, کوئی بھی 2 کام, چاہے آپ طواف افاضہ کر لیں اور جو ہے یا کیا کہتے ہیں سعی کر لیں, یا کنکری مار لیں, بال مڈا لیں, 2 کام کر لیتے ہیں. حج کے 10 تاریخ کو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے بیوی حلال نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں جب 10 تاریخ کو 3 کام کر لیتے ہیں. اب ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ارکان, واجبات اور ممنوعات کا مسئلہ تھا. وقت کی جو ہے بڑی نزاکت ہے اور میں کیسے سمجھاؤں, ابھی حج میں بھی داخل نہیں ہو سکا. اب دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے نقشہ ہے, اس نقشے کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہ جو نقشہ ہے آپ کے سامنے, یہ دیکھیے پہلے یہ دوری دیکھ لیں, یہ حرم شریف ہے. اور حرم شریف میں اگر آپ طواف کرتے ہیں قریب سے لگ بھگ 390 میٹر آپ کو چلنا پڑے گا 7 چکر میں, لگ بھگ ½ کلومیٹر کے قریب. اگر آپ جو ہے سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی تو لگ بھگ 800 میٹر آپ کو چلنا پڑے گا. 800 میٹر لگ بھگ 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم ہوا, 200 میٹر کم ہو گیا. اگر آپ یہاں جو ہے مکہ سے مینا جاتے ہیں, مکہ سے آپ جب مینا جاتے ہیں تو یہاں دیکھیے 7 سے 9 کلومیٹر لگ بھگ. مکہ سے آپ مینا گئے جو 8 تاریخ کو, 7 سے 9 کلومیٹر. مینا سے عرفہ جاتے ہیں تو لگ بھگ جو ہے 12 سے 14 کلومیٹر بنتا ہے. 9 تاریخ کو مینا سے آپ کو عرفہ جانا ہے. پھر عرفہ سے مزدلفہ آتے ہیں, لگ بھگ 5 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پھر آپ مزدلفہ سے جو ہے کہاں جمر عقبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ 8 کلومیٹر کا بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے
وہاں سے جمرات سے پھر جو ہے آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ 7 کلومیٹر بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد حرم شریف جاتے ہیں تو وہی جو ہے طواف کا لگ بھگ 390 میٹر اور 800 میٹر سعی میں، یہ مسافت کی بات ہے اپنا ایک طرح سے سمجھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں آپ نقشہ دیکھیں، یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ سعی ہے، یہیں سے آپ جو ہے مینا آئیں گے، مینا میں دیکھیں مکہ کی طرف جو ہے یہ جمرات ہے، 3 جمرات ہیں، یہاں سے آپ یہ جو علاقہ ہے مزدلفہ کا، یہ سارے جو ہے مکہ سے مشرقی جانب ہے، یہ سارے حصے مشرقی جانب ہے، مینا آئیں گے، یہاں سے مینا سے پھر جو ہے 9 تاریخ کو عرفہ آئیں گے، یہ عرفہ کا مکمل حصہ ہے۔ انسان اس علاقے میں کہیں بھی ٹھہرتا ہے تو وقوف ہو جائے گا، مزدلفہ پھر جو ہے عرفہ سے آنا ہے، ان علاقوں میں کہیں بھی ٹھہرتا ہے وقوف ہو جائے گا، یہ مینا کا ایریا ہے، کہیں بھی ٹھہرتا ہے وقوف ہو جائے گا۔ تو یہ علاقے جو ہے مینا و مزدلفہ کے، اور یہ جو مکہ ہے پھر آگے ہم مکے کی مکمل جو ہے آپ کو جو ہے تفصیل بتائیں گے۔ یہاں بھی اس نقشے کو بھی دیکھ لیں، یہ جو حرم کا نقشہ ہے، اور پھر یہ جو ہے مینا، یہاں جو یہ بورڈ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے اس میں دیا تھا، اس میں واضح ہے، لیکن یہاں آ کر کے یہ بورڈ لگا ہوا، آپ کو اس بورڈ سے پتا چلے گا کہ یہاں سے مینا اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں مینا ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ مینا کا علاقہ ہے، پھر یہ بورڈ ہے مزدلفہ کا، یہاں آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا یہ مزدلفہ کا علاقہ ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہمیں اس ایریے میں ٹھہرنا ہے۔ اور یہ جو ہے عرفہ کا علاقہ ہے، عرفات کا، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ نہایت کا ایک بورڈ ہوگا، تو اس بورڈ کو دیکھ کر آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں یہاں ابتدا ہو رہی، یہاں انتہا ہو رہی، اس بیچ میں ہمیں کہیں بھی ٹھہر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے علاقے ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، حج میں اب داخل ہوتے ہیں۔ حج کو میں آپ کے لیے آسان بنا کر بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ حج کے 6 دن ہیں۔ 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ سے، اور 13 تاریخ تک چلتا ہے، 8 9 10 11 12 13، حج کے 6 دن ہیں۔ اور اگر کوئی چاہے تو ایک دن پہلے واپس آ سکتا ہے، 13 تاریخ کو کینسل کر کے 12 تاریخ کو بھی، 12 ذوالحجہ کو بھی واپس آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حج کا صرف 5 دن بنے گا، تو حج کے 5 دن یا 6 دن ہیں۔ میں ان دنوں کو 7 پوائنٹ کی شکل میں آپ کو بتانا چاہیے، 7 پوائنٹ کی شکل میں سمجھے۔ 7 پوائنٹ کیسے؟ 5 جگہوں کو ذہن میں بیٹھائیں اور 2 چیز تاریخ کے اعتبار سے، 5 جگہ یہاں بیٹھائیں، ہمیں 5 کام حج میں، 5 جگہ کے اعتبار سے اور 2 تاریخ کے اعتبار سے۔ 5 جگہ کون سی جگہ ہے؟ ایک جگہ ہے میقات، ہم نے میقات کا معاملہ آپ کو بتا دیا۔ دوسری جگہ ہے مسجد حرام، میقات پہ احرام باندھتے تو کہاں جاتے ہیں؟ مسجد حرام۔ تو میقات پہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ جاننا، ایک جگہ میقات ہو گئی۔ دوسری جگہ مسجد حرام، یہاں آئیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تیسری جگہ ہے مینا جائیں گے، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے۔ چوتھی جگہ ہے عرفات جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ 5ویں جگہ ہے مزدلفہ جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ 5 مقامات کو ذہن میں رکھیں جگہ کے اعتبار سے، پھر کام بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں تاریخ کے اعتبار سے، ایک ہے یوم النحر، تاریخ ہے، اور ایام تشریق، تاریخ ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کو بولتے ہیں اور ایام تشریق 11 12 13 کو بولتے ہیں۔ اب میں نے یہ اس طرح سے پوائنٹ کی شکل میں آپ کے ذہن میں بیٹھاؤں گا، اور اب آپ یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ نقشہ آپ کے سامنے واضح ہے یا نقشہ واضح نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے آپ یہ ساری تفصیل سمجھ لیں، یہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ 4 کونوں پر یہ کعبۃ اللہ جو ہے مشتمل ہے۔ ایک کونا یہ رکن یمانی بولا جاتا ہے۔ رکن یمانی کیوں بولتے ہیں؟ یہ یمن کی طرف ہے۔ یہ کونا ہے رکن شامی۔ رکن شامی کیوں بولتے ہیں؟ یہ شام کا علاقہ ہے۔ یہ ہے رکن عراقی۔ رکن عراقی کیوں بولتے ہیں؟ یہ عراق کی طرف ہے، اور اس کو بولتے ہیں حجر اسود کا کونا، رکن الحجر الاسود، حجر اسود کا کونا بولا جاتا ہے۔ 4 کونے آپ نے سمجھ لیے۔ اب اسی جو ہے جس میں جو حجر اسود کا کونا، اسی میں حجر اسود بھی ہے۔ دیکھیں حجر اسود یہ ہے، اور حجر اسود کے ساتھ جو ہے یہ علاقہ حتیم کا ہے۔ یہ صاف نظر نہیں آ رہا تصویر میں، یہ علاقہ حتیم کا ہے جو گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے، حتیم اس کو بولتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے ایک لوگ نیا نام دیتے ہیں ہجر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، کچھ لوگ اس کا نام دیتے ہیں ہجر اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں مدفون ہے، اسی لیے ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ غلط نام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یہ تو بہت پرانی بات ہے،
اور جب مکہ ٹوٹ پھوٹ گیا سیلاب کی وجہ سے، بارش اور آگ لگنے کی وجہ سے، تو اہل مکہ نے پھر سے دوبارہ تعمیر کی ہے. اور کیسے تعمیر کی تھی؟ حلال پیسہ لگا کر کے. تو جب اتنا بنانے کے لیے پیسہ نہیں رہا تو اس ایریے کو چھوڑ دیا، لیکن دیوار کھڑی کر دی تھوڑی سی اونچی تاکہ پتہ چلے یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے. یہ تو بہت بعد کا معاملہ، اسماعیل علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہجر اسماعیل کیسے ہوا؟ صرف ہجر کہیں گے یا حتیم کہیں گے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہجر یا حتیم، یہی نام صحیح ہے. یہاں سے ایک پوائنٹ آپ کو بھی دیتا ہوں، جب کافروں نے بیت اللہ کو حلال پیسے سے بنایا ہے تو ہمیں حج کس پیسے سے کرنا چاہیے؟ جب کافروں نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اتنا سوچا ہے، اسی گھر کا طواف کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پیسہ حلال پیسہ لگائیں. یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی. اب آپ نے یہ بیت اللہ سمجھ لیا. اسی کے ساتھ ہی جو مقام ابراہیم ہے، ابراہیم السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے اس کعبے کی جو ہے تعمیر کیے تھے، اور یہاں سے طواف کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے. اسی حجر اسود سے طواف کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ صفا مروہ ہے. صفا مروہ میں بیچ میں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے. یہاں رمل کرنا ہوتا ہے، تیز دوڑنا ہوتا ہے مردوں کو، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، مجبوروں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں دوڑنا، نوجوان مردوں کو یہاں دوڑنا ہے. یہ صحیح بین الصفا والمروہ. اب آپ یہاں دیکھ لیجئے، طواف جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سامنے گرین لائٹ رہتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں گرین لائٹ رہتی. ٹھیک اس کے سامنے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے مڑ کے تو یہ گرین لائٹ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جب حجر اسود کا کونے کا جو ہے نشانہ لینے لگے تو ایک گرین لائٹ دیکھ لیں تو آپ کو نشانہ لینے میں آسانی رہے گی. اگر آپ چلتے ہوئے اس طرف دیکھیں گے تو اندازہ لگانے میں مشکل ہوتا ہے. آپ ایک نظر اس طرف دیکھیں، ایک نظر گرین لائٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹھیک آپ سامنے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس گرین لائٹ کا ضرور خیال کریں گے. گرین لائٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، جب کام شروع کریں گے تو حجر اسود سے جو ہے آپ کام شروع کریں گے. اب ہم حج میں داخل ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں، حج کا طریقہ آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں. اور ابھی ہم حج میں داخل ہوئے ہیں اور حج کے تعلق سے بڑے اختصار اور بڑے سلیس انداز میں آپ کے ذہن میں حج کا طریقہ بیٹھانے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے حج سمجھ لیں، حج ایک فریضہ ہے اور جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو جاتی ہے اس کو بالفور بغیر کسی تاخیر کے حج کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. بغیر کسی تاخیر کے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے اور یہ فریضہ ہے. جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے ہی جس عورت کو حج کرنے کی استطاعت ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. اس سے متعلق جو احکام اور مسائل تھے میں نے سابقہ اپنے لیکچر میں بیان کیا. حج جو آدمی کرتا ہے حلال مال سے حج کرنا چاہیے، اور جو سنت کے مطابق حج مبرور کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. اور جو آدمی حج صحیح سے پاکیزہ طریقے سے رکن کو دیکھتے ہوئے، واجبات کو دیکھتے ہوئے سنت کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انسان جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اتنا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے. تو حج کا فریضہ بڑا اہم فریضہ ہے. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اس سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ حج کی معلومات صحیح طریقے سے ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ سنت کے مطابق ہم حج کر سکیں. اگر حج کی غلطیاں آپ کو بتاؤں تو ایک دن تو اس میں ہمیں لگے گا. لوگ میقات پہ کیا غلطی کرتے ہیں، احرام میں کیا غلطی کرتے ہیں، حرم شریف پہنچ کے طواف میں کیا غلطی کرتے ہیں، نماز میں کیا غلطی کرتے ہیں، سعی میں کیا غلطی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مینا میں، مزدلفہ میں. ان سب غلطیوں کو صرف اگر ڈیفائن کریں تو اس کے لیے کافی سارا وقت لگے گا. اس لیے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مسنون طریقہ ہے میں وہ آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بیسیکلی حج جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے. حج 3 قسم کا، ایک حج افراد، ایک حج قران اور تیسرا ہے حج تمتع. حج افراد کا مطلب ہوتا ہے سنگل حج کرنا. افراد ایک فرد سے بنا ہوا، فرد بولتے ہیں ایک آدمی کو، اسی سے افراد ہے. حج افراد کا مطلب سنگل ایک کام کرنا اور وہ سنگل ایک کام حج ہے. جب آپ صرف حج کرتے ہیں تو حج افراد کہلاتا ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے. اور حج قران بولتے ہیں جس میں حج اور عمرہ دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس کو حج قران بولا جاتا ہے. یہی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور ایک حج ہے، یعنی حج قران میں آپ جو ہے احرام باندھ لیتے ہیں
حج اور عمرے کے لیے تو پھر کھولتے نہیں ہیں 10 تاریخ کو. پھر کام جو ہے کئی کام مکمل کرنے کے بعد 2 کام مکمل کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولتے ہیں. اور حج تمتع بولتے ہیں حج سے فائدہ اٹھانا، یعنی پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں گے. احرام کی پابندی جو میں نے بتائی تھی 10 پابندی ہے نا، کوئی معمولی کام نہیں، 10 کاموں سے رکنا ہوتا ہے. تو وہ پابندی احرام کھول دیتے ہیں تو پابندی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ حج کرتے ہیں. تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد حج کرنا پڑتا ہے. یہ حج تمتع ہے. یہ 3 قسم کے حج ہے. اور میں نے بتایا حج کے 6 ایام. حج کے کتنے دن ہیں؟ 6 دن ہیں. لیکن اگر کوئی ایک دن پہلے واپس آنا چاہے تو پھر صرف 5 دن بچ جاتے ہیں. ان 5 دنوں کو اور 6 دنوں کو ہم آپ کے ذہن میں 7 پوائنٹ کی شکل میں بیٹھانا چاہتے ہیں. کتنے؟ 7 پوائنٹ کی شکل میں. 5 پوائنٹ تو میں جگہ کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں بیٹھاؤں گا. 5 جگہ ذہن میں رکھیں. شروع میں بتایا آپ کو سب سے پہلی چیز حج میں داخل ہونے کے وقت اور حج کرتے وقت کون سی چیز ہمیں جاننی ہے؟ وہ میقات کی معلومات ہوتی ہے. تو ایک جگہ تو میقات کا تعلق جگہ سے، میقات جہاں سے احرام باندھتے ہیں حج کی عمرے کی، اس کا تعلق جگہ سے. ایک جگہ کی معلومات میقات. دوسری ہے حرم شریف، مکہ پہنچتے حرم شریف پہنچتے دوسری جگہ ہو گئی. تیسری جگہ ہے مینا. چوتھی جگہ ہے عرفات. 5ویں جگہ ہے مزدلفہ. یہ 5 جگہ کا علم رکھیں. اس جگہ سے متعلق حج کے کیا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. پھر 2 تاریخ کے اعتبار سے ذہن میں بیٹھا ہے. ایک یوم النحر. یوم النحر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غالباً سورہ توبہ میں حج اکبر کا یوم الاکبر، یعنی بڑے دن سے یا حج اکبر سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے. لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر عرفہ کے دن جمعہ آ جائے تو اسے حج اکبر ہی کہتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج اکبر یوم النحر کو قرار دیا ہے. 10 تاریخ کو حج اکبر قرار دیا. حج اکبر یعنی ایک بڑا دن ہے. تو 2 دن تاریخ کے اعتبار سے ذہن میں بیٹھا ہے. ایک یوم النحر، دوسری تاریخ ایام تشریق. یوم النحر صرف 10 تاریخ کو بولتے ہیں اور ایام التشریق 3 دنوں پر مشتمل، 11 12 13. تو 7 پوائنٹ کی شکل میں ہم حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. چلتے ہیں آپ کے سامنے پہلی شکل، پہلی جگہ، اور اس کا تعلق میقات سے ہے. آپ حج کرنا چاہتے ہیں. 3 قسم کی حجوں میں سے حج تمتع افضل ہے، بہتر ہے، حج کرنا چاہیے حج تمتع. حج تمتع آپ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حج قران، حج افراد کو بھی اس میں داخل کر کے آپ کے سامنے کچھ مسائل اس کے بیان کروں گا. میقات پہ آ گئے. پہلی چیز میقات پہ ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ میقات پہ ہمیں غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو اگر بدن میں ہے میسر تو لگا سکتے ہیں تو لگا لیں، لیکن صرف بدن میں. اور پھر اس کے بعد احرام کا لباس لگا لیں. مردوں کو احرام کا لباس بغیر سلا ہوا 2 چادر استعمال کرنا، ایک اوپر ایک نیچے، اور اس کے بعد چپل کا استعمال کر لیں. یہ احرام کے لباس میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد میقات ہی پر ایک اور چیز ہے، وہ نیت کرنا ہوتا ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ نیت کریں گے. آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کی نیت کریں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو میقات پہ آن میقات موجود ہیں، سیم جو میقات اصل ہے وہ ریل میقات پہ موجود ہے. کوئی آدمی انڈیا پاکستان اپنے ملکوں سے آ رہا ہے تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ وہ اپنے ہی گھر سے غسل کر کے ریڈی ہو جائیں گے اور احرام کا لباس لگا لیں گے. اور جب میقات کے ٹھیک سامنے آئیں گے تو وہ وہاں پر گائیڈر ہوتے ہیں جو بتانے والے ہوتے ہیں میقات آنے والی ہے، تو وہ پھر نیت کریں گے، اور جس حساب سے حج کر رہے ہیں اسی حساب سے وہ نیت کریں گے. تو میقات جو پہلا پوائنٹ ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس جگہ پہ کیا کریں گے، میقات پہ یا میقات سے پہلے. یا جو بہت سے لوگ ریاض والے ہیں یا دمام جو قطیف اور دوسرے علاقوں والے ہیں، اگر طائف کی میقات پر رک نہیں سکتے ہیں تو اپنے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کا لباس لگا کے ریڈی ہو جائیں. جب گاڑی وہاں سے میقات سے کراس کرنے لگے، میقات کے پاس آ جائیں تو وہ نیت کریں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو پراپر میقات پہ موجود ہیں وہ میقات پہ غسل کر لیں گے. غسل کر کے خوشبو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں عورتیں مرد لگا لیں. پھر اس کے بعد جو عورت کے احرام کا لباس ہے وہ لگائے، مردوں کے احرام کا لباس ہے وہ لگائے. اب اس کے بعد وہ نیت کریں گے. یہاں ایک چیز اور بتا دوں چونکہ غلط فہمی بھی کچھ دور کرنے کی کوشش کروں گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں احرام کے وقت جو ہے ناخن کاٹنا ضروری ہے، غیر ضروری بال کاٹنا ضروری ہے. تو یہ حج کا تعلق اس سے نہیں ہے.
اس کا تعلق صفائی سے ہے, ستھرائی سے. اگر بال غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہیں تو کاٹ لیں, ناخن بڑے ہوئے کاٹ لیں, اگر نہیں بڑے ہوئے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں لازم اس کو کاٹنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. غسل بھی لازم نہیں ہے, اگر بیمار ہے غسل نہیں کر سکتے ہیں یا غسل کرنے میں نقصان ہوگا تو غسل بھی نہیں کریں گے, آپ احرام کا لباس لگا لیں گے, یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میقات کا بھی مسئلہ آپ سے بیان کر رہا ہوں. آپ ریڈی ہو گئے غسل کر کے, خوشبو لگا کر کے, احرام کا لباس لگا کر کے, اب آپ نیت کریں گے. 3 قسم کا حج میں نے بتایا, 3 قسم کا حج, حج افراد, حج قران, حج تمتع, تینوں کی الگ الگ نیت ہے. نیت آپ جیسا حج کریں گے ویسی نیت کرنی پڑے گی. حج افراد کریں گے تو صرف حج کی نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہم لبیک حجن, صرف حج کی نیت, یا لبیک حجن اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کافی ہے. اللہم لبیک حجن, یہ نیت کریں گے حج کی. حج قران کرتے ہیں, اس میں حج اور عمرے کی دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے. اللہم لبیک عمرتن و حجن, یہ حج قران کی نیت ہو گئی. اور اس کے بعد حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے عمرے کی نیت کر لیں, لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ, پہلے عمرہ کی نیت کر لیں. اور پھر جب حج کرنے لگیں گے 8 تاریخ کا جب کام حج کا شروع ہوگا اس وقت کیا کریں گے؟ حج کی نیت کریں گے. تو ابھی میقات پر جشن افراد, قران, تمتع, یہ سب لوگ الگ الگ اپنے انداز میں نیت کریں گے.